4 بہادر جوان وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ ہوئی۔ کراما کے علاقے میں 5 خارجی دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دھرتی کے 4 بہادر سپوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء میں نائب صوبیدار طائب شاہ، لانس نائک گلاب زمان، لانس نائک مزمل محمود اور لانس نائک حبیب اللہ شامل۔ علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان کا اہم اجلاس آج طلب۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے لیے آئینی بینچز کی تشکیل پر غور ہوگا۔ چیف جسٹس شاہیہ آفریدی جوڈیشل کمیشن اجلاس کی صدارت کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس آج سپریم کورٹ میں دن 2 بجے ہوگا۔ ATC ججز غیر جانبداری سے بلا خوف قانون کی پاسداری کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالتوں میں مقدمات جلد نمٹائے جائیں۔ چیف جسٹس شاہیہ آفریدی کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ملک میں انسداد دہشت گردی عدالتوں میں 2273 مقدمات زیر التوا ہونے کا انکشاف۔ اجلاس میں اضافی ATC عدالتوں کے قیام پر گفتگو۔ ٹیکس مقدمات کے متعلق بھی اجلاس ہوا۔ چیف جسٹس کا 97 ارب کے 3496 ٹیکس مقدمات زیر التوا ہونے پر اظہار تشویش۔ طویل عرصے سے زیر التوا ٹیکس مقدمات نمٹانے کا فیصلہ۔ ایک طرف قرضوں کا بوجھ، دوسری جانب موز پر موج۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافہ کر دیا۔ جج سپریم کورٹ کا ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے مقرر۔ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 سے بڑھا کر 10,90,000 کر دیا۔ قائم مقام صدر کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ £190 ملین ریفرنس دفعہ 342 کا بیان آج ریکارڈ ہوگا۔ ٹرائل کورٹ میں تمام 35 گواہوں پر وکلا صفائی کی جرح مکمل ہو چکی۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ کا بریت کی درخواستیں ٹرائل کورٹ بھجوانے کا حکم۔ احتساب عدالت کو بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ جسٹس میاں گل حسن نے ریمارکس دیے، اگر ٹرائل کورٹ سے بریت کی درخواستیں خارج ہوئیں تو پھر یہ جانیں اور ان کا مسئلے جانیں۔ KP میں امن و امان کے لیے پولیس اور انتظامیہ کی استعداد بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر، چیف سیکرٹری، IGP اور دیگر حکام کی شرکت۔ بعض اضلاع میں امن و امان کے لیے پولیس کو کلیدی کردار ادا کرنے کا فیصلہ۔ بلٹ پروف گاڑیاں جلد فراہم اور خالی اسامیوں پر بھرتی کی جائے گی۔ فوج اور FC کے شہداء کے لواحقین کو پیکج دیا جائے گا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، امن و امان کے لیے پاک فوج کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت پھر وفاق کے آمنے سامنے۔ KP ہاؤس میں توڑ پھوڑ پر IG اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے IG اسلام آباد اور ان کے 600 نامعلوم ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں کہا گیا، 6 اکتوبر کو CDA نے KP ہاؤس کو غیر قانونی طور پر سیل کیا۔ عمارت پر حملے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کا خیبر پختونخوا میں خراب امن و امان پر اظہار تشویش۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ سے گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ عطا تارڑ نے کہا، صوبے میں قیام امن کی وفاق کی ترجیحات میں شامل ہے۔ صوبے کے عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ادھر وفاقی وزیر امیر مقام کہتے ہیں، علی امین گنڈاپور کی باتوں کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں۔ KP میں احتجاج کرنے والے اساتذہ کے ساتھ ہیں۔ اسموگ کی بدترین صورتحال، سانس لینا بھی ہو گیا محال۔ لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار پایا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 496 تک جا پہنچا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسکول بند۔ 12ویں جماعت تک سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ 50% سرکاری اور نجی اداروں کو آن لائن کرنے کا فیصلہ۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان میں ماسک پہننا لازم قرار دے دیا گیا۔ الیکشن میں عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ 20 جنوری کو پرامن انتقال اقتدار ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا صدارتی الیکشن میں کملا ہیرس کی شکست کے بعد قوم سے خطاب، کہتے ہیں کملا ہیرس نے بہترین انتخابی مہم چلائی۔
امریکہ کا انتخابی نظام منصفانہ اور قابل بھروسہ ہے۔ دوسری جانب صدر بائیڈن کا نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، جیت کی مبارکباد اور وائٹ ہاؤس کے دورے کی دعوت۔ امریکی صدارتی امیدوار کملا ہیرس نے الیکشن میں شکست تسلیم کر دی۔ ڈیموکریٹ امیدوار کی ڈونلڈ ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد۔ کملا ہیرس کا حامیوں سے خطاب، کہا کہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرتے ہیں، یہی جمہوریت اور عامریت میں فرق ہے۔ پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی میں ٹرمپ کی مدد کریں گے، امریکہ کے مستقبل کی لڑائی جاری رکھیں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کب حلف اٹھائیں گے؟ کیا دنیا میں جنگوں کے خاتمے کا مشن مکمل کر پائیں گے؟ کس سے تعلقات بڑھائیں گے اور کس کو لفٹ نہیں کرائیں گے؟ امریکی صدارتی انتخاب میں ٹرمپ کی جیت کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عالمی میڈیا میں ٹرمپ کی جیت کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ اسی بلیٹن میں ایک خصوصی رپورٹ میں بتائیں گے۔ امریکی صدر دنیا کی طاقتورین شخصیت ہیں۔ دنیا بھر کی سیاسی جماعتوں پر امریکی صدر کا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی پروگرام ریڈ زون فائلز وتھ فہد حسین میں گفتگو، بولے ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر بانی پی ٹی آئی کو پسند کیا تو اس کی بھی ایک حد تھی۔ رہنما پی ٹی آئی مہربانو قریشی کہتی ہیں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ فون اٹھا کر کہیں کہ اڈیالہ کی چابی مجھے دے دو؟ یہ ٹرمپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، نہ ہی ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اور مشہور پہاڑ نے برف کی چادر آخر اوڑھ لی۔ جاپان میں ماؤنٹ فیوجی پر سال کی پہلی برف باری۔ اس سال پہاڑ پر برف باری نہ ہونے کا 130 سال ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ برف باری ایک ماہ کی تاخیر سے شروع ہوئی۔ ملک کے بلند ترین پہاڑ پر سفیدی بکھر جانے سے منظر دلکش، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔